ایران نے مذاکرات کے لیے نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیج دیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے تجاویز جمعرات کو بھیجی گئیں۔ عرب میڈیا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پہلی تجاویز مسترد ہونے کے بعد نئی تجاویز تیار کر لی گئی ہیں۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے تجاویز امریکہ کو پہنچائیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پینٹاگون کو جھوٹا قرار دے دیا۔ جنگ میں ہونے والے امریکی معیشت کے مالی نقصانات کے اعداد و شمار بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل فرسٹ کا ہمیشہ مطلب امریکہ لاسٹ ہی ہوتا ہے۔ نتن یاہو کا کھیل امریکہ کو $100 ارب کا نقصان پہنچا چکا ہے۔ اور پاکستان میں ترکی کے سفیر کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کرتے ہی صورتحال اور مذاکراتی عمل میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان پرعزم ہے۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ ترک سفیر نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ چھپکنا کا رابطہ پل روڈ خستہ حالی کا شکار، منٹس کا سفر گھنٹوں میں طے پانے لگا۔ گڑھے پڑ جانے کے سبب گاڑیاں کھٹارا ہونے لگیں۔ مسافروں کے لیے آمد و رفت امتحان بن گئی۔ عوام کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر روڈ کی مرمت کروانے کا مطالبہ۔ جمن شاہ میں پینے کا صاف پانی کا بحران سنگین ہو گیا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 13 سال سے غیر فعال۔ پانی کی عدم دستیابی، علاقہ مکین آلودہ اور زہریلا پانی پینے پر مجبور۔ اہل علاقہ کا انتظامیہ سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا مطالبہ۔ عباس پور میں زلزلے میں تباہ ہونے والے سکولز کی تعمیریں تاحال ممکن نہ ہو سکی۔ بچے آج بھی کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ اہل علاقہ کا حکومت اور متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول ₹6.51 فی لیٹر مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں ₹19.39 فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹399.51 مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت بھی ₹399.58 ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ گڑھا موڑ میں 2 گروپ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ تصادم کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق، متعدد افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، تفتیش شروع۔ ہارون آباد میں تیز رفتار لوڈر رکشے نے 2 بچیوں کو رون دیا۔ دونوں بچیاں موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ لاشیں اسپتال منتقل۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 سالہ مدیحہ اور 15 سالہ عشرت شامل۔ ڈنالہ خورد میں مین جی ٹی روڈ پر گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ چکوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن، لوڈر رکشے کی چیکنگ۔ 100 کلو ناقص اور غیر قانونی طور پر سلاٹر کیا ہوا گوشت پکڑا گیا۔ گوشت کو چنگسٹی رکشہ میں چھپا کر لایا جا رہا تھا۔ گوشت پر سلاٹر ہاؤس کی جعلی مہر بھی لگائی ہوئی تھی۔ ڈرائیور گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہم اس وطن کی شان، ہم مستقبل کے سالار، ہم ہیں کل کے سچے نگہبان۔ ہم کتاب اٹھائیں گے اور وعدہ نبھائیں گے۔ امن کے پھول ہیں ہم، محبت پھیلائیں گے۔ ہماری ہمت روشن، ہمارا ارادہ فولاد۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ہم ہیں بنیان مرصوص۔ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر بچوں نے جذبات کا اظہار کیا۔ یکم مئی عالمی یوم مزدور کے موقع پر شکاگو کے مزدوروں کو سرخ سلام۔ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے بوجھ تلے دبا مزدور اپنے عالمی دن کے موقع پر اپنے حقوق سے بے خبر، اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہاتھوں میں اوزار اٹھائے سڑکوں پر موجود۔ لیبر ڈے پر گوگل کا ڈوڈل بھی بدل گیا۔ اور گنے کا رس گرمی کا توڑ، سڑک کنارے لنگے ٹھنڈے مشروبات کے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ شہری گنے کا رس پی کر گرمی کے احساس کو کم کر رہے ہیں۔ قومی مشروب گنے کا رس پینا گرمیوں میں شہریوں کی اولین ترجیح۔ امریکہ کا حملہ دفاع نہیں، کھلی جارحیت ہے۔ ایران نے امریکہ کے موقف کو چیلنج کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات میں باضابطہ ثالث کی حیثیت کو حاصل ہے۔ پاکستان کو مذاکرات سے متعلق مخالفین کے بیانات، ٹویٹس پر اعتماد نہ کریں۔
امریکی صدر نے جنگ بندی کے خاتمے اور ایران پر دوبارہ حملوں کا اشارہ دے دیا. بولے ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب ہیں. وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے. ایران کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی. ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے بولے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں. امریکی فوج نے ایران پر طاقتور حملے کا منصوبہ بنا لیا. فوجی کارروائی میں آبِ ہرمز کا کنٹرول بھی شامل. امریکی اخبار کا دعویٰ ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا. ٹرمپ نے آبِ ہرمز کو نشانہ نیا نقشہ بھی شیئر کر دیا. نقشے میں آبِ ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کا نام دیا گیا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ میں تبدیلی لائے تہران سفارتی کاری کا راستہ دوبارہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے. خلیج میں عدم استحکام کی وجہ امریکہ اور اسرائیل ہیں. ایرانی جہازوں کے خلاف امریکی بحری کاروائیوں کو فوری طور پر روکا جائے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. ایران کا آبِ ہرمز کا نام بدلنے پر امریکہ کو دو ٹوک جواب. ایران کے وزیر خارجہ نے امریکی صدر کو جواب میں لکھا امریکی صدر پینٹاگون کی گھڑی ہوئی اصلاح کی بجائے خلیج فارس کی درست استعمال کرتے ہیں. ہرمز کو کسی اور نام سے پکارنا واقعی ایک سنگین غلطی ہے. عباس اراغچی نے ٹرمپ کی پرانی ویڈیو بھی لگائی. پاکستان چین کے اداروں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب. صدر آصف علی زرداری کی شرکت. سہ افریقی تعاون سے تعمیراتی مشینری آلات کی فراہمی کو فروغ حاصل ہوگا. فریقین پاکستان میں فیکٹریوں کے قیام کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیں گے. پاک فوج ملکی سرحدوں کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہر لمحہ چوکس اور ہمہ وقت تیار. سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کاٹا فائرنگ رینج کا دورہ کر کے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ. عسکری صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کر کے بھارت کو کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنے کی تنبیہ. مسلح افواج کی مضبوط دفاعی تیاریاں. علاقائی استحکام اور طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی پالیسی کی آغاز. بھارت کی آپریشن سندھور میں ناکامی کے بعد پاکستان کا عالمی کردار مزید مستحکم ہو گیا. فرانسیسی اخبار لے مونڈے نے مودی سرکار کی کلی کھول دی. رپورٹ میں لکھا مودی کو عالمی سطح پر ٹرمپ کے اقدامات سے سبکی کا سامنا. قیادت کی ساکھ متاثر ہوئی. مودی کی انتخابی حد بندی کے ذریعے طاقت مستحکم کرنے کی کوشش ناکام. پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا. ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان. موٹر سائیکل سواروں پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی مزید توسیع کا فیصلہ. کہتے ہیں کسی بھی صورت عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. عوام کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا. وفاقی وزیر توانائی کا اعتراف. اویس لغاری کہتے ہیں بعض حلقوں کی جانب سے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں. لوڈ مینجمنٹ کسی کوتاہی یا پیداواری صلاحیت کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں. ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. راولپنڈی میں فریش ملک ایسوسی ایشن کا بڑا وار. دودھ کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اور دہی کی قیمت میں 40 روپے اضافہ کر دیا. فی لیٹر دودھ کی قیمت 220 سے بڑھ کر 250 روپے اور 1 کلو دہی کی قیمت 240 سے بڑھ کر 280 روپے ہو گئی. بدل گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات. خیبر پختونخوا میں امن و امان، گڈز گورننس اور انتظامی امور اور سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت. وفاقی یعنی عدالت کا سرداری نظام اور شناختی دستاویزات کی تصدیق پر بڑا فیصلہ. قبائلی سردار شناختی کارڈ ڈومیسل کی تصدیق کے اہل نہیں. شناختی کارڈ ڈومیسل کا اجرا باقاعدہ قانون کے مطابق کیا جاتا. شناختی دستاویزات کی تصدیق کے لیے قانون میں مجاز حکام کو ہی اختیار دیا گیا. وفاقی یعنی عدالت کسی قبائلی سردار کو قانون سے ہٹ کر دستاویزات کی تصدیق کا اختیار نہیں دیا جا سکتا. اور PSL 11 کا دوسرا ایلیمنیٹر. پہلی بار شرکت کرنے والی حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ 3 بار کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ سے آج ہوگا. اتوار 3 مئی کو فیصلہ کن مارکے میں پشاور زلمی کے خلاف کون سی ٹیم میدان میں اترے گی، اس کا فیصلہ ایلیمنیٹر 2 کے ذریعے ہو جائے گا.